السلام علیکم. تفتیشی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ مووی میں بنا رہا ہوں یعنی انسانیت کا جو درد رکھنے والے لوگ ہیں. اس وقت میں موجود ہوں میٹروول سائٹ ایریا, ایک مسجد جو کہ عمر بن خطاب مسجد, ایک مشہور مسجد ہے. یہاں کے مؤذن و خادم ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح ہم پانی وغیرہ پیتے اور ہماری جو ہے نا ضروریاتی زندگی, اس طرح تھیلیسیمیا کے جو مریض ہوتے ہیں انہیں اسی طرح جو ہے نا یعنی ہر ہفتے خون لگتا ہے. جب تک ان کو خون نہیں لگے گا تو سمجھو کہ ان کی زندگی کی دھڑکنیں وہ تھم جائیں گی. تو ان کی یہ چھوٹی ہماری گڑیا ہے, کوئی 10 سے 12 سال کے درمیان, کہ کچھ کافی عرصے سے ان کو تھیلیسیمیا کا مرض ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت ایک ایسا مرض ہے جو کہ تقریباً جو لوگ اس کو علاج کہتے ہیں. مگر یہ ہمارے قاری صاحب یہ بتائیں گے کہ ان کی تکلیف کے بارے میں. وہ علاج کے لیے جو ہے نا ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری بچی ہے, سیما نام ہے اس کا. یہ تھیلیسیمیا کی بیماری ہے, تھیلیسیمیا. اور اس سے پہلے ایک بچہ تھا میرا, وہ کینسر کا مریض تھا. اس کینسر میں مبتلا تھا, ہڈیوں کا کینسر. اس کے تقریباً وہ جس ڈاکٹر سے میں علاج کرا رہا تھا, اس نے اس کو کہا, میرا کو یہ کہا تھا کہ اس کے آغا خان میں 45 لاکھ روپیہ اس کا خرچہ ہے, آپ برداشت کر سکتے نہیں. لیکن میرا واس کی بات نہیں تھی, میں نے برداشت نہیں کیا. وہ تو کیا کرتے ہیں؟ ابھی میں مسجد کا مؤذن ہوں. تقریباً ہمارے 15-20 ہزار تک ہماری تنخواہ ہے. اس میں تو بچوں کے پرورش کیا کروں گا, اس میں ہم کیا کر لیں گے. 30 سال سے میں اس مسجد میں رہتا ہوں. الحمدللہ ہمارا تو گزارا یہ چل رہا ہے. لیکن یہ مرض جو ہو جاتی ہے, بچوں کی مرض ہو جاتی ہے, تو ان کو ہمارے وقت سے باہر ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے جس ہاسپٹل سے میں علاج کرا رہا ہوں ان سے میں نے پوچھا, ان سے میں نے اس کا پورا ریزلٹ بھی نکال کر پھر ان OBD ہاسپٹل ہے حسن اسکور سے آگے, اس سے میں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کے 3 جگہوں پہ علاج ہے, ایک اٹلی میں, ایران میں اور پاکستان میں. ہمارا اس ہاسپٹل میں علاج ہے. لیکن اس نے کہا کہ اس وقت میں 3 سال پہلے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت میں 25 سے 30 لاکھ روپیہ. میں نے کہا یہ تو ہمارے وس کی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کر بھی لیں لیکن 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کر لیں گے. لیکن یہ مسئلہ ہمارا سر سے نہیں, کیونکہ 15,000 میں کیا کروں گا, ان کے ساتھ کیا کر لوں گا, ان بچوں کے ساتھ کیا کر لوں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بہت ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف میری بچی کے علاج, ایسے لوگ ہیں جس ہسپتال میں دیکھتا ہوں, ایسے لوگ ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ کیا کیا حالات لوگوں کے اوپر گزر رہے ہیں. تو یہ بچی ہے میرے, تقریباً اس کی وجہ سے میں گاؤں نہیں جا سکتا. 4 سال میرا ہو گیا, میں ادھر کراچی میں ہوں. اس کو ہر دوسرے ہفتے پہ میں اس کو بلڈ چڑھاتا ہوں. اس کے لیے اگر ایک آدمی نہ ہو تو اس کو پھر اس کے اوپر بخار آ جاتے ہیں, الٹیاں آ جاتے ہیں, اس کو 10 لگ جاتے ہیں. پھر اس کو ہاسپٹل میں پہنچانا ہے ایمرجنسی میں. میں بڑی مجبوری سے بیٹھا ہوتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر اسے اللہ والا کچھ ہو تو اس کی علاج کرا لے. میں ان کا ہاسپٹل بھی بتا دیتا ہوں. لیکن یہ کہ ڈاکٹروں کو پیسہ براہ راست, کیونکہ ڈاکٹروں کو پیسہ دیا بھی لوگوں نے, لیکن ڈاکٹر ان کی علاج اپنے ہاتھوں سے خود نہیں کرا سکتے. یہ میں خود بتاتا ہوں. اگر اپنے جتنا ماں باپ کا بچوں کے اوپر اپنا دل دکھتا ہے اتنا ڈاکٹروں کا نہیں دکھ رہے, وہ تو پیسہ لیتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اپنے طرف سے جو بھی لکھے وہ باپ کے پاس اگر پیسہ ہو وہ لگائے. اس کے علاج اس طرح میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. یہ ہماری مسجد ہے, جگہ سب جو نمبر چاہیے جو بھی چاہیے وہ سب انشاءاللہ میں بتا دوں گا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ سیما. اچھا بیٹا, آپ کتنے عرصے سے بیمار ہو؟ میں جب پیدا ہوئی تھی میں 4 مہینے کی, تب سے مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے. اور ابھی تک میرے اوپر یہ بیماری ہے. میں جب بھی ہاسپٹل جاتی تو مجھے ایک ہفتے میں خون لگتا ہے. مہینے میں 4 بار خون لگتے ہیں اور 1 ہفتے بعد لگتے ہیں. جب مہینے میں 3 بار لگتے ہیں تو پھر بھی میرے جسم میں گھبراہٹ ہوتی ہے, میرے اوپر موشن ہوتا ہے, میرے اوپر الٹیاں آتی ہے, پھر بھی میں بخار ہوتی ہے. جب 2 بار لگتا ہے تو پھر بھی مجھ سے اس سے بڑھ کر حالات ہوتی ہے. میرے پورے بدن پہ درد ہوتا ہے. جب لگتا ہی نہیں ہے نا تو پھر مجھے الٹے بھی ہوتی ہے, پورے بدن میں درد ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی, ایسے میں روتی ہوں. اور یہ خاص طور پر جب بلڈ لگ جاتے ہیں تو مجھے رات کے ٹائم میرے پاؤں میں درد ہوتا ہے. میرے پاؤں میں درد ہوتا ہے, میرے اوپر بخار ہوتا ہے, الٹیاں ہوتی ہے. اور جب بلڈ نہیں لگتا تو میرے پورے جسم میں حالات ہوتا ہے. پھر میں روتی ہوں اور سارا دن روتی ہوں. پھر میں کچھ نہیں کھا سکتی, اور اس بیماری کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کھا سکتی. جب پورے دن میں گھبراہٹ ہوتی ہے, کچھ چل نہیں سکتی. تھوڑی چھڑی تو پھر دن میں
گھبراہٹ ہوتی ہے، نہیں چل سکتی میں، اس لیے میں تم سب سے یہی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میرا علاج کروا دو. میں بہت تھک گئی اپنی بیماری سے، میں کچھ بھی اپنی زندگی کی کچھ اچھی بھی گزار سکتی ہوں. میں بہت تھک گئی ہوں اس بیماری سے. اس دنیا میں بہت مسلمان ہیں. میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ میرا علاج کروا لیں، میں اپنی زندگی خوشحال سے رکھوں. بس مجھے یہی کہنا تھا تم لوگوں سے کہ میرا علاج کروا لو. مجھے یہی بیماری ہے، میں اپنی زندگی نہیں جی سکتی. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بچی روزانہ جو ہے نا یعنی گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے. تو ان کے والد محترم قاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 3 ممالک جس میں ایک پاکستان گلشن اقبال میں ایک ہاسپٹل ہے جو کہ ان کا خرچہ تقریباً 30 لاکھ روپے تک ہے، اور وہ ایک مؤذن ایک مسجد کی، اسی مسجد میں ہم عمر بن خطاب مسجد میں جو ہے نا ہم لوگ یہاں میٹروول میں کھڑے ہیں. تو یہ چھوٹی بچی، اگر اس بچی کو آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ سے اس کی زندگی کی چند سانسیں ملی اور وہ خوش رہنا شروع کر دے، تو میرے خیال سے دنیا میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہ آپ کے لیے نہ ہی اس بچی کے لیے ہوگی. تو میں آپ لوگوں سے جو ہے نا اس مووی کی وساطت سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی یہ نمبر چل رہے ہیں، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے والد صاحب کا نمبر بھی ہے، یہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور بتا رہے ہیں کہ جو ہاسپٹل ہے وہ جب تک خود خرچہ نہیں کرو باہر سے لوگ فنڈ کرتے ہیں، مگر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے. کوئی ہو تو ان کے والد صاحب کا یہ نمبر 0343 کا چل رہا ہے، اس پہ آپ لوگ رابطہ کر کے اس بچی کو نئی زندگی دینے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. مزید ایسے پروگراموں میں ہمارے ساتھ رہے گا تفتیش نیوز شہنشاہ فانی.